بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آج ان کے وصال کا واقعہ سنتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جب دوشنبہ کا روز ہوا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت نماز کی صبح ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور مسلمان نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی کے مارے بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز میں دیکھ کر تبسم فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بارونق اور اچھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حجرہ میں تشریف لے گئے اور لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ کو مرض سے افاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور وہ پیر کا روز تھا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو باندھے ہوئے تشریف لائے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ سن کر صف میں جگہ چھوڑ دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہٹ سے سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے صف میں یہ حرکت ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو بکر کی پشت پر رکھ کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایسی بلند آواز سے فرمایا جو مسجد سے باہر تک جا رہی تھی، فرمایا کہ اے لوگو، آگ روشن ہو گئی اور فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ گئے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے تمہارے لیے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حلال کی ہے، اور وہی چیز میں نے تم پر حرام کی ہے جو قرآن نے حرام کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، اور آج کا دن بنت خارجہ کا دن بنے گا، کیا میں اس کے پاس سے ہو آؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو آؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور حضرت ابو بکر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے ایک شخص سبز مسواک لیے ہوئے میرے پاس آیا۔ رسول کریم نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسواک کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں، یہ مسواک مجھے دے دو۔ بس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی اور نرم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا، اور یکایک آپ نے اوپر نگاہ کر کے فرمایا۔ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیا۔ فرماتی ہیں، پھر رسول اقدس کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میری گود میں وصال ہوا، اور میری کم عمری اور ناواقفیت کی بات یہ تھی کہ میں آپ کا سر مبارک تکیہ پر رکھ کر عورتوں کے ساتھ روتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، منافقوں میں سے چند لوگ یہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حالانکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تھے اور 40 روز کے بعد تشریف لے آئے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہیں اور یہ کہے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا۔ اسی وقت ابو بکر صدیق آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے حجرہ کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یمنی چادر ڈال رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کا چہرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھ لیا، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ پہنچے گی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھانپ دیا اور باہر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے ہٹو اور خاموش رہو، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو سب ان کے پاس آ گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، لوگو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پرستش کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی جس کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگ ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی یہ آیت سنی ہی نہ تھی، اور اس وقت لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کو یاد کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی، مجھ کو معلوم ہوا کہ گویا میرے پیر کٹ گئے اور میں کھڑا نہ رہ سکا۔ اسی وقت زمین پر گر پڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔